السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ واجب الاحترام قابل قدر اللہ رب العالمین کے پیارے بندوں، گزشتہ دو خطبات جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کے دین کی تعلیم
اور اس کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے اور تعلیم دینے والے، ان کی شان، مقام اور مرتبہ کا ذکر کیا گیا۔ آج انشاءاللہ بڑا پیارا عنوان آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے وہ عنوان سماعت فرما لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی، آپ بھائیوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج کا ہمارا عنوان احکام نکاح، نکاح کے احکام قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ والو، نکاح انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کو اور سارے انسانوں کو اس بات کی اجازت دی ہے، نکاح کرنا فطرت ہے، سنت ہے۔ لیکن جس طرح بدقسمتی سے دوسرے اعمال میں ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا، اسی طرح نکاح کے موقع پر بھی ہم اپنے مالک کو ناراض کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اور صحیح البخاری یہ کتاب میرے پاس ہے، آپ بھائی مطالعہ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل پہ تصویر لے سکتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ السلام کی عبادت کو معلوم کرنے کے لیے 3 صحابہ کرام تشریف لائے، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ رات کو آرام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، آپ نفلی روزہ کبھی رکھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ نکاح بھی کرتے ہیں۔ تو وہ 3 جو سوالی آئے تھے آپ کے صحابہ، انہوں نے اپنی گفتگو کا اظہار کیا۔ ایک کہنے لگا میں ساری رات عبادت کروں گا، بلکہ عبادت کے لیے دور جنگلات میں چلا جاؤں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک کہتا ہے میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو پیارے رسول علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے ان کی باتیں سن لیں اور فرمایا لوگوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، فلیس منی، وہ ہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے، دین سے اور قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ اللہ والو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے رسول کی پیاری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سب سے زیادہ خیر والا اور نیکی والا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ ذرا محبت سے سنتے جائیے۔ حدیث مبارک میں ہے خیر النکاح ایسرہ مونتاً، سب سے زیادہ خیر والا، برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے تھوڑا خرچ کیا جائے، جس میں مشقت تھوڑی ہو، آنا جانا، بھاگنا دوڑنا اور سفر طے کرنا اور خرچ کرنا، جس نکاح میں سب سے تھوڑا ہو اس نکاح میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ والو، آپ بھی دعا کرتے ہو اور میں بھی، اور یہاں پر بھی، اور حرمین شریفین کے اندر بھی آپ جانتے ہو ہماری ہر دعا میں یہ جملہ شامل ہوتا ہے، اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کے نصیب اچھے بنا۔ یا اللہ کسی مسلمان کو
بیٹی کا دکھ نہ دکھا۔ بیٹیوں کے دکھ انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، تو یہ آسانی والا، تھوڑے خرچ والا اور تھوڑا آنا جانا اور تھوڑا بھاگنا دوڑنا جس میں کم تر ہو، اس نکاح میں خیر ہوتی ہے۔ خیر النکاح ایسرہ مونتن۔ میں آپ کے سامنے، اگر آپ محبت سے اپنے چہرے میری طرف فرمائیں، ایک نکاح کے حق مہر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! نکاح ہوتا ہے اور حق مہر کیا ہوتا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور واقعہ حدیث کے اندر مروی ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جن کا نام حضرت ام سلیم، نام یاد رکھنا ہے آپ نے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام سلیم اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابو طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ابو طلحہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ام سلیم سے نکاح کر لوں، تو حضرت ام سلیم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، نکاح کر لیتی ہوں آپ سے، لیکن اس نکاح میں حق مہر کیا ہوگا؟ سنو بھائیو اور نوٹ کرو۔ حضرت ام سلیم نے فرمایا اے ابو طلحہ، نکاح تو اس سے کر لیتے ہو، لیکن اس نکاح میں جو حق مہر ہوگا وہ تیرا اسلام ہوگا، تو کلمہ پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ تیرا کلمہ جو ہے اس نکاح میں حق مہر بن جائے گا۔ نہ زیور ہوگا، نہ درم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، نہ سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگی۔ اس نکاح کے اندر حق مہر کیا ہوگا؟ تیرا اسلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر اللہ کی زمین پر جس قدر پیارا حق مہر اس نکاح کے اندر ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کسی نکاح کے اندر اتنا پیارا حق مہر کبھی نہیں رکھا گیا۔ حق مہر کیا ہوگا؟ تیرا اسلام ہوگا، تیرا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ حضرات گرامی ذرا محبت سے نوٹ فرما لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب نکاح کا خطبہ پڑھتے تو قرآن مجید سے چند آیات کریمات کی تلاوت فرماتے، ذرا محبت سے وہ سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پہلی آیت ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ نکاح کے اندر سب سے جو پہلا کام ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، خوف خدا۔ ہمارے نکاح کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی مقابلہ حسن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مقابلہ حسن نہیں بلکہ سب سے جو پہلا کام ہے وہ ہے تقوی اللہ، اللہ کا تقوی۔ یہ نکاح کے اندر آپ تلاوت فرماتے۔ اب ذرا اس سے آگے چلیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ۔ سورۃ النساء ہے، سورہ نساء کے اندر سب سے پہلی آیت ہے۔ ایک آیت میں اللہ پاک نے 2 مرتبہ فرمایا ہے، آیت ایک ہے، لفظ 2 بار آیا ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ نکاح کا مقام ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اللہ والو، نکاح میں جو سب سے زیادہ عام چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی ہے۔ آیت ایک ہے، حکم 2 بار آیا ہے۔ اور اس سے آگے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورۃ احزاب سے آپ تلاوت فرماتے، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، نکاح کا مقام ہے، خوشی کا ٹائم ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جہاں میرج ہال کا انتظام کرتے ہو، جہاں سواریوں کا انتظام کرتے ہو، جہاں لباس خریدا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں، سچ ہیں،
کرنا چاہیے، لیکن سب سے جو پہلا کام ہے وہ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی ہے جو نکاح کے اندر مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرما دے۔ آئیے ذرا یہ حدیث مبارک کی کتاب صحیح البخاری آپ اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے ایک نکاح تو وہ ہوتا تھا جو اسلام نے قائم رکھا ہے، جس کا تصور آج بھی موجود ہے، لیکن کچھ نکاح ایسے ہوتے نام نکاح تھا لیکن اصل میں وہ بے غیرتی اور بے حیائی کا سلسلہ ہوتا۔ جہالت کے زمانہ میں اماں جی عائشہ کی حدیث سماعت فرما لیجئے، صحیح البخاری ہے، کتاب النکاح ہے، حدیث کا نمبر 5127 ہے۔ اماں جی عائشہ فرماتے ہیں ان النکاح کان فی الجاہلیت، جاہلیت کے زمانے میں نکاح کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، اس کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، پھر اس کا نکاح کر کے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کے نصیب اچھے بنا۔ حرمین شریفین کے اندر بھی اور یہاں بھی اماں جی عائشہ فرماتی ہیں ایک طریقہ تو یہ تھا جو صحیح طریقہ ہے، باپ نکاح کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو بے غیرتی کا اور بے حیائی کا طریقہ چلتا تھا اس کا نام تھا نکاح استبزاء۔ ایک بے غیرت آدمی ہے، اپنی بیوی کو کسی کے پاس بھیج دیتا ہے، جا تم اس سے منہ کالا کر کے آ، وہ اس سے منہ کالا کر کے آتی ہے۔ خامن جو ہے اپنی بیوی کو خود بھیج دیتا ہے، بے غیرت ہے اور بے غیرتی والا کام کرتا ہے۔ جاہلیت میں یہ طریقہ ایک چلتا تھا، اس کا نام تھا نکاح استبزاء۔ نام صرف نکاح تھا، اصل میں یہ بے غیرتی کا سلسلہ تھا۔ اور تیسرا طریقہ وہ اس سے بھی بڑا بے غیرتی کا اور بے حیائی کا جو جہالت میں چلتا تھا کہ 10 آدمی مل کر ایک عورت سے نکاح کر لیتے۔ توبہ استغفر اللہ وَنِکَاحٌ آخر یجتمع الرہط ما دون العشرۃ، یہ حدیث پاک کے کھلے ہوئی کتاب ہے۔ 10 آدمی ملتے ایک عورت سے نکاح کر لیتے، کتنا بے غیرتی کا سلسلہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ وہ اس سے بھی بڑا بے غیرتی کا سلسلہ چلتا تھا کہ بے حیا عورتیں اور بے غیرت خواتین اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا دیتے۔ اس جھنڈے کا مقصد یہ ہوتا کہ جو بے حیا اور بے غیرت انسان ہم سے منہ کالا کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اپنا منہ کالا کر کے چلا جائے۔ یہ بھی طریقہ چلتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر۔ اور ایک طریقہ خفیہ طریقہ، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، خفیہ طریقے سے چھپ کر خفیہ نکاح کیا جاتا۔ اللہ والو، یہ نکاح بھی بے غیرتی کا نکاح ہے۔ نکاح خفیہ نہیں ہوتا، نکاح وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ایک نکاح جہالت کے زمانے میں چلتا تھا جس کا نام نکاح متع ہے۔ نکاح متع کیا ہے کہ ایک عورت سے نکاح کر لیا، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، اللہ پاک نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا کہ یہ کوئی نکاح ہے، نام صرف نکاح ہے، اصل میں یہ بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ اور ایک طریقہ تھا نکاح بدل، جہالت کے زمانے میں۔ اللہ اکبر، اللہ جانتا ہے اس قدر بے غیرتی کے سلسلے جاری تھے۔ جب اسلام آیا، قرآن آیا، نکاح بدل کا ایک طریقہ چلتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ نام اس کا نکاح تھا، اصل میں بے غیرتی تھی۔ کیا ہے کہ 2 آدمی ہیں، آپس میں اپنی بیوی تبدیل کر لیتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ یہ 8 قسم کے نکاح، نام ان کا نکاح تھا، ایک نکاح صحیح تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔
باپ نکاح کرتا ہے اپنی بیٹی کا، بھائی نکاح کرتا ہے اپنی ہمشیرہ کا، یہ تو نکاح ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ بے غیرتی۔ آج اس طرح وہ ان جاہلوں کے ماننے والے جو اسلام سے پہلے مشرک تھے، کافر تھے، بے غیرت تھے، بے حیا تھے، ان کو ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ وہ چاہتے کیا ہے کہ اس طرح کے گندے سلسلے شروع کر کے اس اللہ کے نظام کو خراب کر دیا جائے۔ اللہ والو، نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ نکاح سے ایک انسان دادا بن جاتا ہے، نانا بن جاتا ہے، ایک عورت ہے ماں بنتی ہے، دادی بن جاتی ہے، نانی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاشرے کا نظام قائم کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولنسبہا ولدینہا۔ 4 چیزیں، ایک نسب ہے، ایک مال ہے، ایک حسب ہے، اور ایک دین ہے۔ دین ہے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والے رشتے کو پسند کر لو، اس میں بڑی خیر ہے۔ اللہ والو، آپ گھر میں ہر چیز خرید کے لا سکتے ہو، گاڑی بھی لا سکتے ہو، فریزر بھی لا سکتے ہو، دودھ بھی لا سکتے ہو، سکون کسی بازار سے نہیں ملتا، نہ منڈی سے، نہ پلازے سے۔ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین۔ آج گھروں کے اندر بے سکونی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ نعمتیں پہلے سے زیادہ ہیں، اور نعمتوں کا جال بچھا ہوا ہے ہر گھر کے اندر۔ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ میرے گھر میں آج پہلے سے زیادہ نعمتیں ہیں، ہر آدمی۔ اگر میں غلط کہوں تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہو، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ وہ اللہ کے دین سے آئے گا۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھی نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، صحابہ کے نکاح کیے، اور امت کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا۔ آپ ایک دعا پڑھتے، بڑی خوبصورت دعا ہے، جب کسی کو نکاح پہ مبارکباد پیش کرتے، فرماتے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تمہیں مبارک کرے، اللہ تمہاری زندگی میں خیر، برکت اور رحمت کو آسمانوں سے نازل فرما دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ہماری ساری زندگی میں ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، آپ حیران ہوں گے کہ دیکھنے میں ظاہری طور پر عجیب سی بات ہے۔ ایک میرا شاگرد تھا، اس کی بیٹی کا نکاح، اس نے مجھے بلایا، اور جو لڑکا تھا وہ میرے دوسرے شاگرد کا بیٹا تھا۔ جو دلہا ہے وہ ایک شاگرد کا بیٹا ہے، اور جو بیٹی ہے وہ دوسرے کی ہے۔ اچھا سنیے ذرا، اللہ پاک نے کیسے کیسے اپنے بندے رکھے ہیں، ایمان تازہ کر دینے والی باتیں۔ جو دلہن کا والد ہے، لڑکی کا باپ، میرا وہ شاگرد ہے، اللہ نے اسے بڑی برکت سے نوازا ہے۔ اپنے ساتھ نکاح کے موقع پہ کتاب لے کر آیا۔ کتاب کون سی؟ حصن المسلم۔ حصن المسلم کے اندر دعا لکھی ہوئی ہے کہ جب خامند اور بیوی آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں۔ تو بیٹی کا باپ، دلہن کا باپ مجھے کہتا ہے استاد محترم یہ کتاب لے لو، اس کے اندر یہ دعا ہے، دعا پر میں نے نشانی لگائی ہوئی ہے، جب آپ نکاح پڑھیں تو دلہا کو یہ کتاب بھی دے دیں اور اس دعا کی نشاندہی بھی کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں، کئی ایسے بزرگ ہیں اور بڑے اور چھوٹے جن کو اس دعا کا علم نہیں ہے،
اور ایک روایت میں اس طرح مروی ہے جب بندہ یہ دعا نہیں پڑھتا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو شیطان اس انسان کی بیوی کے ساتھ وہی فعل کرتا ہے جو خامد اس کے ساتھ کرتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اسی طرح جو شب زفاف کی دعا ہے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، یہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بتائی ہے۔ ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری دعا، اور اسی طرح حصن المسلم حدیث کی جو دعاؤں کی کتابیں ہیں وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خیر، برکت اور رحمت کو نازل فرما دے گا۔ اللہ والو، نکاح کیا ہے؟ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اللہ نے اس نظام کو قائم کیا ہے۔ آج بھی کچھ بے غیرت اور بے حیا قسم کے وہ کیا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح چلتا تھا 10 آدمی ملتے ایک عورت سے نکاح کر لیتے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو کھول کر دکھا دی ہے۔ 10 آدمی کافر اور مشرک، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بے حیا اور بے غیرت عورتیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا لیتے کہ جو بے غیرت چاہتا ہے آئے اور ہمارے ساتھ منہ کالا کر لے۔ نانا میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس سارے نظام کو حرام، ایک نکاح چلتا تھا زمانہ جہالت میں، وٹا سٹا کا نکاح۔ حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، اسلام میں وٹا سٹا کا نکاح کوئی نہیں، جو اس طرح کرتا ہے اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ لا شغار فی الاسلام، اسلام میں ہے ہی نہیں۔ لیکن کچھ جاہل اور بدھو آج بھی اس قسم کا نکاح کر لیتے ہیں جسے شریعت نے صاف صاف حرام قرار دیا ہے۔ آؤ ذرا محبت سے ایک حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے۔ فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 بندے ایسے ہیں اللہ نے ان کی مدد کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ کون سے خوش نصیب 3 بندے ہیں جن کی مدد کا اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے؟ فرمایا المقاتب الذی یرید الاداء، ایک تو وہ غلام ہے مقاتب۔ زمانہ جہالت میں غلاموں کی منڈی لگتی تھی، جس طرح آج کل بھینس ہے، گائے ہے، اسے بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اس طرح انسانوں کی منڈی لگتی تھی۔ اسلام نے آ کے ان منڈیوں کا خاتمہ فرما دیا جہاں انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ فرمایا وہ مکاتب غلام جو اپنی ادائیگی کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے، اللہ پاک پہ فرض ہے کہ رب اس کی مدد فرمائے گا۔ دوسرا بندہ خوش نصیب والمجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے جہاد کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے مجاہد۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے مجاہد کی مدد کرنا اللہ پاک کے ذمے فرض ہے، فریضہ ہے اللہ کا۔ اور تیسرا خوش نصیب انسان، ذرا محبت سے سن لیجئے جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، فرمایا وہ نکاح کرنے والا جو بدکاری سے بچنا چاہتا ہے، بے حیائی سے بچنا چاہتا ہے، بے غیرتی سے بچنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ذمے فرض ہو جاتا ہے کہ اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، جو بچنا چاہتا ہے گناہ سے اور گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے یا علی و ثلاث لا تؤخر ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں آپ نے حضرت علی کو نصیحت فرمائی، ان میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1،
الجنازۃ اذا حضرت، جب جنازے کا وقت آ جائے اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اور دوسرا العیم اذا وجدت لہا کفوا، ایسا آدمی یا عورت جس کا نکاح نہیں ہے، جب صحیح مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ ایک جنازے کا فرمایا اور دوسرا نکاح کے بارے میں فرمایا، اور تیسرا الصلاۃ اذا حضرت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کی جائے۔ ایک نماز کا فرمایا، ایک نماز جنازہ کا فرمایا، اور تیسرا نکاح کے بارے میں فرمایا۔ ان تین کاموں کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ اور جو بندہ نکاح کرتا ہے پاک رہنے کے لیے، بے حیائی سے بچنے کے لیے، اللہ کے ذمے فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی مدد فرمائے۔ تو اللہ والو، نکاح کون سا ہوتا ہے؟ جو باپ کرتا ہے، جو بھائی کرتا ہے، اس سے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ کوئی باپ بنتا ہے، کوئی دادا بنتا ہے، کوئی نانا بن جاتا ہے، ماں بنتی ہے۔ اور یہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ باپ، دادا، دادی، نانا، ان سارے رشتوں کو پامال کر دیا جائے اور ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ فرمایا نبی رحمت علیہ السلام نے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا جو عورت اپنے ولی سربراہ کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ دین پہ زندہ رکھے، اللہ دین پہ مارے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یاد رکھنا ہے کہ نکاح کے موقع پہ سب سے زیادہ جو مطلوب و مقصود ہے وہ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، قبول فرما لے اور معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ عزیز بھائیوں، اللہ شاہد ہے، آپ بھائیوں کی دعا میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ ایسے مریض کہ جو لا علاج ہو چکے تھے، الحمدللہ آپ بھائیوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا بھی دی ہے اور زندگی بھی عطا فرمائی ہے۔ تو محبت سے دعا کیا کریں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے شاگرد، ان کی والدہ بیمار ہے، اللہم اشفہا شفاء کاملا لا یغادر سقما۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان مریض ہیں سب پہ رحمت فرما، ایمان صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، جو ہمارے بھائی اپنی بیٹیوں کے مسئلے سے پریشان ہیں ان کی خاص الخاص مدد فرما۔ اللہم انصرہم نصرا عزیزا، اپنی رحمت کے خزانوں سے ان کے مسائل حل فرما، آسانی فرما، خیر فرما، رحمت فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے میرے اللہ، دنیا آخرت کی آسانیاں نصیب فرما،
دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔